اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جناب افتخار صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں، اتنے اچھے لفظوں میں آپ نے میرا ذکر فرمایا۔ غیبت میں آپ سے بہت ہی متاثر ہوتا ہوں، مگر حضور میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ حاضرین حضرات، موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو دو چار بہت اہم باتیں بتاتا چلوں کہ ذہن جب اپنی ارتقائی اعمال سے گزرتا ہے، سوچ جب بلند تر ہوتی ہے اور اس میں نفاست تخلیق آتی ہے، ادب آتا ہے، اپج آتی ہے، انکوائری آتی ہے، تو لامحالہ ذہن میں ایک بہت بڑا المیہ جو پیدا ہوتا ہے، اس کو انٹلیکچول نارسسزم کہتے ہیں۔ یعنی یہ نرگسیت ذہانت ہے، اور ہر ذہین آدمی بذات خود اپنے عجب کو، غرور کو، تمکنت ذہن کو اس بلند و بالا مقام پہ لے جاتا ہے، خواہ وہ آرٹسٹ ہو، خواہ ادیب ہو، خواہ کوئی بھی ہو، کو کسی بھی اور صورت کو یا کسی بھی اور عظیم تر صورت کو ماننے سے پہلے ہزارہ شکوک و شبہات سے گزرتا ہے۔ یہی حال بہت سارے ان ذہین لوگوں کا ہوا جنہوں نے اپنے مطالعاتی سلسلے میں اور تمدن کے علوم کی ترقی میں اتنی قدر و منزلت پائی، نامآور ہوئے، اور انہوں نے تصوف کے خلاف بہت باتیں کی۔ بہت خوبصورت بات خواجہ ابو الحسن نور نے ارشاد فرمائی، کہا پہلے نام نہیں تھا مگر تصوف حقیقت تھی، اب نام ہے مگر تصوف میں حقیقت نہیں ہے۔ حاضر حضرات، یہ اوصاف حمیدہ کا ایک ذکر تھا، مشابہت کردار رسول تھی، اور سب سے بڑھ کر شدید ترین اللہ کی محبت کا نام تصوف تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جو لوگ اس تجربہ انس و محبت سے نہیں گزرے، جو لوگ انا ذات کے شکار ہوئے، جن لوگوں نے علمیت اور ادبیت کو ہی حرف آخر سمجھ لیا، وہ ان تمام تجربات کے منکر ہو گئے جن کا ذکر صوفیاء نے کیا تھا۔ اس لیے کہ تصوف ایک ایسا دربار ہے، ایک ایسا علم ہے جس میں ناشناس کو کوئی رستہ نہیں ملتا، جس میں صرف صاحب اخلاص ہی درک رکھتے ہیں۔ ان چلمنوں کے پار کھڑے ہوئے لوگ ان کے بارے میں بہت بدگمانیاں رکھتے ہیں، بہت اوٹ پٹانگ تصور رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شاید یہ فلسفہ یونان سے مشتق ہے، کوئی کہے گا کہ اس میں مروجہ علوم کا کمال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تصوف ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سادہ ترین جد و جہد کا آغاز، ایک ایسا آغاز جس میں بندہ اس صحرا نشین کی طرح، جسے صحرا میں کوئی نشان نہیں ملتے اور گہرے اور تاریک آسمان تلے جب سے کوئی رستہ نہیں ملتا، تو اسے کسی ایسے رہنما کی تلاش ہوتی ہے، کسی ایسے بزرگ و برتر ساتھی کی تلاش ہوتی ہے جو اسے اس ویرانے سے نکال کر کسی متمدن بستی تک پہنچا دے۔ خاتون حضرات، اپنے ذاتی واقعے سے میں سید حجویر کے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں
کہ جب ذرا سی ایک طلب تلاش خدا کی میرے دل میں پیدا ہوئی. اور کیوں پیدا ہوئی؟ اس سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیوں پیدا ہوئی. مطالعاتی دور میں مشرق و مغرب کے تمام علوم کو دیکھتے ہوئے ممکنہ حد تک ان کے مطالب سے جو اب اچھی طرح میں نے رسوخ حاصل کر لیا تو میرے ذہن میں ایک فطری سا سوال پیدا ہوا. سوال یہ تھا کہ سنا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، معلوم ہے کہ علم سکون عطا فرماتا ہے، پھر اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، ہزارہ اوراق علم پھرولنے کے باوجود میرا دل سکون سے کیوں خالی؟ یہ سوچنا پڑتا تھا کہ ہیگل اور کانٹ، برگسن مجھے کیوں سکون نہیں دے سکے؟ کیا یہ تفاخر کافی ہے کہ کسی بڑے عالم کو پڑھ کے اسے کوٹ کر لینا سکون کا باعث ہے؟ یہ تو ایسا نہیں تھا. ایسا تو کوئی عالم دنیا میں نہیں تھا کہ جس کی تعلیمات کے بعد میں یہ ایمانداری سے اعلان کرتا کہ لوگوں، میں نے سکون پا لیا، امن پا لیا، جستجو خیال پا لیا. اپنے اس صحرا نشین دل کو میں نے تمدن کا ایک گھروندا دے دیا. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. خاتون حضرات، اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ خدا ہے نہیں، اس لیے کہ خدا رسیدہ لوگوں کو دیکھا، ان بندوں کو بہت دیکھا جو دعویٰ شناسائی رب کریم رکھتے تھے. ان لوگوں کو بہت دیکھا مگر کسی میں ایسا سراغ حقیقت نہیں ملا. معلوم ہوا کہ وہ اپنے آپ کو جانتے بھی نہ تھے. وہ تو ایک جنرل سائیکالوجی آف دی سیلف کے بھی شناسا نہ تھے. وہ سائیکالوجی آف دی سیلف جو مغربی علماء نے متعارف کرائی تھی، وہ اس سائیکالوجی کے کسی جنرل سٹینڈرڈ پہ بھی پورے نہیں اترتے تھے. ان کو ہم خدا شناس کیا سمجھتے؟ خدا کی شناخت تو سنا گیا ہے کہ ذات کی شناخت سے بہت آگے کی بات ہے. سنا گیا ہے کہ جہاں زوال علم نفسیات، وہیں سے شناخت خداوند کا علم شروع ہوتا ہے. کیونکہ نفسیات اللہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی. سیلف کا یہ علم سیلف ہی کے عروج اور بہتری کے لیے ہے. دنیا کے بڑے سے بڑا نفسیات دان اپنا یہ کلیم نہیں رکھتا وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کہ جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. نفسیات کے کسی عالم کا شعور، خیال اور منزل تلاش خداوند نہیں ہوتی، بلکہ وہ تلاش خداوند کو بھی آسیب سمجھتے ہیں. ایک ایسا نظریہ جو شاید کسی وہم و وسوسہ کی پیداوار ہو، شاید کسی سائیکوٹک برین کی تخلیق ہو، شاید وجود کے اندر کسی جناتی وجود کی پیداوار ہو. ایسا جب مرحلہ پیش آیا تو خواتین و حضرات، اس تلاش میں بہت عرصہ سرگرداں رہا کہ کوئی ایک آدھ فاضل دانشور، کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ. تمام مذہبی اسکولوں کو بھی دیکھا. خواتین حضرات، میں کسی مذہبی اسکول کے خلاف نہ تھا، مگر میرا خیال ہے کہ اگر ایک اہرام کی طرح جس کی بنیاد لاکھوں اور کروڑوں اینٹوں پہ ہوتی ہے، چٹانوں پہ ہوتی ہے، گارے پہ ہوتی ہے، جب بلند ہوتے چلے جائیں تو ٹاپ پر تو کوئی ایسا خدا شناس ہو. اگر 10 یا 20 لاکھ ایک جماعت میں ہیں جو دعوائے تعلیم خداوند رکھتی ہے، اور اگر 40 لاکھ ایک جماعت میں ہوں جو دعویٰ تبلیغ و رشد رکھتی ہے، جو خدا کا رستہ دکھانے کے مدعی ہوتے ہیں، تو میں سب سے تو خدا شناسی طلب نہیں کرتا. آخر بلند ہوتے ہوئے، اوپر جاتے ہوئے کسی ٹاپ پر تو کوئی خدا شناس ہو کہ جو آپ کو بتائے کہ دراصل یہ طریق حیات، یہ طریق اسلام، یہ صرف اور صرف محبت پروردگار کے لیے ہے. خواتین و حضرات، مذاہب بدلتے رہتے ہیں، بدلتے رہے ہیں،
شریعتوں میں تغیر رہا، آدم اور سے علیہ الصلاۃ والسلام سے محمد رسول اللہ تک پتہ ہی کتنے ہی تغیر شریعتوں میں آئے، مگر ایک مقصد متواتر مسلسل اور مصدقہ رہا، اور وہ تعلق یہ تھا کہ مذہب خدا کے لیے، مذہب شریعت کے لیے نہیں ہے۔ مذہب طریقے زندگی کو صرف سنوارتا ہے، اور سنوارتا اس لیے ہے، شریعت اس لیے ہے، معاشرہ اس لیے ہے اسلامی، یا کسی بھی مذہبی معاشرے میں ایک ایسی گراؤنڈ تیار کرنا، ایک ایسی زمین تیار کرنا جس میں بہت سارے لوگ اگر خدا کے بارے میں سوچیں گے تو وہ ہمت والے لوگ، وہ عالی مزاج لوگ، وہ اعلیٰ سرشت لوگ رفتہ رفتہ اس تصور کی بلندی تک خدا کے ہم نشیں ہوں گے، ہم راز ہوں گے، اللہ کے سلوک کے پابند ہوں گے، اور ہمیں ان پہ گمان ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خاتون حضرات، اس تلاش میں ایک دفعہ میں آستانہ سید حجویر پہ حاضر ہوا، بڑا گلہ کیا میں نے ان سے، میں نے کہا تم لوگ لفاظ ہو، بیکار کی بحثوں میں تم نے لوگوں کو الجھائے رکھا، جمع و وحدت میں الجھائے رکھا، صدق و صفا میں الجھائے رکھا، بھلا اگر ایسے لوگ تم تھے اور تمہارے پیچھے آنے والے بھی تھے، اور اگر آپ کہتے ہو کہ زمین اوتاد سے خالی نہیں ہوتی، زمین اقطاب سے خالی نہیں ہوتی، نقیبوں اور نجیبوں سے خالی نہیں ہوتی، تو ایک متلاشی کو کون سراغ دے گا؟ کہاں سے لاؤں گا وہ رہبر، کہاں سے لاؤں گا وہ دانشور جو حجابات ذات سے مجھے آشنا کرے، جو کشف المحجوب، جو میرے ذات کے حجاب آگاہی کے باوجود کوئی طریقہ ایسا تو ہوگا نا آپ کے پاس۔ مگر کیا افسوس کی بات ہے کہ زمانہ کی ہر گلی اور کوچہ ڈھونڈ پھر رہا ہوں، معاشرے کے ہر فرد و بشر کو دیکھا ہے، تعلی نظر آتی ہے، دعویٰ نظر آتا ہے، وعدے نظر آتے ہیں، مگر یہ خالی خولی لوگ جو ہیں کسی کو خدا کے رستے پہ پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو خدا کی یاد کے رستے بھی لوگوں پر مسدود کر دیتے ہیں۔ خاتون حضرات، جواب کیا ملنا تھا؟ جواب تو کچھ بھی نہیں ملا۔ سو میں پلٹا غصے سے، افسوس، رنج سے، واپس آیا۔ اتفاق یہ دیکھیے، حادثتاً میز پر کشف المحجوب کھلی پڑی تھی، حادثتاً کچھ غصے سے میں نے اس کتاب کے اس صفحے پہ نظر ڈالی جو کھلی پڑی تھی، تو میری توجہ حضرت ابو سعید کے اس سوال پہ گئی کہ سید حجویر اسے مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، اے ابو سعید، ایک وقت تھا کہ ہم زمین پہ خدا کی تلاش کے لیے نکلتے تھے، ہمیں بے شمار رہبر ملے، بے شمار اللہ کے ولی ملے، خدا کے دوست ملے، ہم نے سینکڑوں لوگوں سے کسب فیض کیا، کسی سے حال لیا، کسی سے مقام لیا، کسی سے غیبت لی، کسی سے حضور لیا، کسی سے صدق لیا، صفا لیا، مگر اے طالب الہ، ایک وقت آئے گا کہ تیری بیچارگی پہ ہمیں افسوس ہے کہ تو کوچا کوچا گلی گلی پھرے گا، تجھے ایسا کوئی شخص نظر نہیں آئے گا جو تجھے رشد و ہدایت کے کسی سلسلے تک پہنچائے۔ تو مجھے ایک بات بتا، پھر کیا تو خدا کی تلاش چھوڑ دے گا؟ خاتون حضرات، یہ جملہ مجھے بڑا اچنبھا لگا کہ سید نے کہا پھر کیا تو خدا کی تلاش چھوڑ دے گا؟ تو پھر میری بات اتنی یاد رکھنا کہ وہ ہے